اور سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ میں صمیم قلب سے، دل کے گہرائیوں سے اس بہترین ایونٹ پہ، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے پہ منتظمین کو اور کابل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ پبلک سکول کی ایڈمنسٹریشن کو، بار دیگر نعیم کمال عباسی صاحب کو، پرنسپل صاحبہ کو، ہماری عزیزہ ہیں، میں سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح عثمان عتیق صاحب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے ہم صوفی بھی ہیں اور ہم پولیٹکس میں بھی کسی حد تک ہیں، بہت سے کام جو کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، اس اعتبار سے اس ساری محنت، مشقت اور مجاہدہ سے آگاہ ہوں۔ اور جس طرح آپ نے یوں کہیے کہ جنگل میں ایک منگل کا ماحول، علمی اور روحانی ماحول آپ نے یہاں قائم کیا، گو کہ صوفیوں کی دھرتی ہے۔ صحابہ شریف ایک بڑی جگہ ہے، چھوٹی بستی مگر بڑی جگہ، جس کا روحانی پس منظر ہے، لیکن یہاں علم کی شمع کو فروزہ کرنا، اس روشنی کو عام کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، اور شہداء کے ساتھ اس نسبت کو منسلک کر دینا اور اس پوری تاریخ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا، نسلوں کو اور بچوں کو اور پشتوں کو، یہ تمام باتیں بڑی روح افزا ہیں، یہ تمام باتیں حوصلہ افزا ہیں، ان کے اندر انسپائریشن ہے، ان کے اندر ایک پیغام ہے، ان کے اندر ایک میسج ہے۔ تو میرے پاس اپریسیشن کے لیے، داد تحسین کے لیے ذخیرہ الفاظ میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اپریشیٹ کر سکوں۔ میں بس وہی بات دہراؤں گا عثمان صاحب کی کہ جو پرفارمنس تھی وہ بالکل بیسٹ اور ویل پریپیئرڈ تھی، وداؤٹ ہیزیٹیشن جتنی دیر ہم بیٹھے، آپ کے ٹیبلوز ہیں، آپ کے سپیچز ہیں، ایون آپ کی کنڈکشن جو ڈیفینیٹلی وہ بھی انگلش اور اردو میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایوری سنگل جو آپ کی یہاں ایکٹیویٹی جس کو ہم ملاحظہ اور مشاہدہ کر سکے، اس پر میں دل کے گہرائیوں سے آپ کو داد تحسین دیتا ہوں۔ آرگنائزرز کو، بار دیگر ٹیچرز کو، ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے، پیرنٹس کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، والدین کا، آپ سب کا، تو بے پناہ اپریسیشن اور داد تحسین۔ میری جو فیلنگز ہیں، میرے جو کور آف ہارٹ، جو میری ڈیپسٹ میرے دل کی جو فیلنگز ہیں، اس پہ میں آپ کو، مجھے بہت پہلے یہاں آنا چاہیے تھا، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن چلو آج عثمان عتیق صاحب آپ کی سنگت میں یہاں آنا ہوا تو بہت اچھا لگا۔ آپ کا بڑا خوبصورت خطاب، بڑی اچھی اپروچ، مطالعہ، وین، ایوری تھنگ کلیئر، یہ ایک ورثہ ہوتا ہے، اصل ورثہ یہی ہے، باقی سارا کچھ فانی چیزیں ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی کریکشن نہیں ہے، بڑوں کی کریکشن نہیں کرنی چاہیے، یہاں مولانا ریاض عباسی صاحب نے مینشن کیا میرے ڈاکٹریٹ کے حوالے سے، تو اس میں بالکل کوئکلی کہ میرا آنرری ڈاکٹریٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی بیسڈ ڈیلیور یونیورسٹی سے، جو پیس کی پروموشن پہ، ایون گلوبل پیس، اور جو میرا ریگولر تھیسس سبمیٹڈ ہے وہ ہے صوفی جیو پولیٹیکل آرڈر، بیلنسنگ سپورٹ ان دا ریلیجن، یہ ٹاپک ہے، اس پہ میرا ریسرچ ورک ہے، لیکن اس کے لیے میں کووڈ پیک پہ تھا، یو کے گیا تھا، اس کے بعد میں ٹریول نہیں کیا، تو اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا اور جا کے اس ڈگری کو کلیکٹ کرنا پڑے گا، تو یہ اس کی، لیکن اس سے کوئی سروکار ہمارا فقیروں کا نہیں ہے۔ میں بسان شریف اس درگاہ کا خاک نشیں ہوں جہاں 350 سال ہمارے بزرگوں کو ہو گئے ہیں، اور میں اپنے آپ کو عالم یا سکالر، یہ ساری باتیں ہمیشہ ان ٹائٹل سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فقیر ہیں اور خانقاہ کے فقیر کے حلوانے پہ، اس پہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہاں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور بہت سی جہتیں ہیں، لیکن یقیناً ڈیفینیٹلی یہاں سپیچز کے ساتھ بچوں کا اور بچیوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی شروعات اس تمہید کے بعد بجائے میں اپنی بات کروں، آپ کے بینر پہ جو دعا مینشن ہے، قرآنی دعا ہے، آیت ربانی ہے، ربی وقر ربی زدنی علما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، اور یہ قرآنی ارشاد، اس میں بڑا پیغام ہے تعلیم کے لیے، علم کے لیے، اگر ہم میں کوئی پیغام لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری بات موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، Almighty Allah increase my knowledge
اور ایک اور ٹرانسلیشن اس کو جو ماڈریٹ انگلش ہے اس میں ڈاکٹر مشرف سید ہیں UK میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ آلمائٹی اللہ انکریز می ان نالج، مجھے شرح صدر دے، میرا سینہ کھول دے۔ تو علم کا تعلق، علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم اندھیروں کو کافور کرتا ہے، علم جہالت کو مٹاتا ہے، علم جہالت کی ضد ہے، علم سلامتی ہے، برکت ہے، فہم ہے، فراست ہے، تفقہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تفقہ دیتا ہے، فقہ، اس کو علم دیتا ہے، نالج دیتا ہے۔ اور علماء نے بتایا کہ بہترین علم یقیناً دین کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام قرآن پاک میں جا بجا شرح صدر کی بات ہے، علم کی بات ہے، روشنی کی بات ہے، اشرف المخلوقات جو انسان کو قرار دیا گیا تو اس کو جو سپیریئر بنایا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اور ایٹریبیوٹس اور خصوصیات دی ہیں ان میں علم کی خصوصیت کی بنا پہ اس کو اللہ نے منفرد مقام دیا۔ تو میں بہت تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، میں ٹو دا پوائنٹ، میں وداؤٹ اینی ڈیلے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور یہ مجاہدہ جو کرتے اس طرح کے اسکول لک جگہوں پہ جہاں سہولیات نہیں ہیں وہاں یہ ایفرٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی انسپائریشن اس کے اندر ہے۔ ایک تو یہ ارشاد پاک ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں اس طرح کی کبھی بھی مجلس میں جانا ہو کہ ہمارے آقا و مولا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ میں استاذ بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، استاذ بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، میں ٹیچرز کو کہوں گا کہ آپ سب کچھ ہوتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کا، اس سے بڑا اعزاز اور سند آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز کو اپنے لیے منسوب کیا اور بیان کیا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، معلم انسانیت۔ ہر فرد علم اور حکمت اور تعلیم اور نور اور کرم کے ایسے چشمے پھوٹے اس دربار سے، اس عالی دربار سے، علم نشرہ کی سینہ اقدس سے، سبحان اللہ، جس کی عظمتوں کے آگے علم اور فہم کے لمبے جو کج کھلا ہے وہ بھی سرنگوں ہو جاتے ہیں اس بارگاہ میں۔ اتنا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور امام بوصیری نے اس پہ قصیدہ بردہ آپ اکثر پڑھتے ہیں بچے بھی، اس میں لکھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کا جود و سخاوت آپ کی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے خزانے آپ سخی آقا ہیں، اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے، آپ نے تقسیم فرما دیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی شان یہ ہے، علم کی شان، جنہیں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ کہا لوح و قلم کا علم رسول اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے، مختصر سا حصہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب لوح اور قلم کا علم اس علم کا ایک حصہ قرار پایا تو خود علم کی وسعت کیا ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا کہ میں علم، میں سٹی آف جو نالج ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس کی عظمت پر آگاہ کرتی ہیں اور ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں۔ ارشاد سن لیجیے آقا کا، سیدنا ابو درداء راوی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، یقول من سلک طریقا یبتغی فی علما سلک اللہ له طریقا الی الجنہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی علم کے حصول کے لیے، علم اور نالج کے لیے اس راستے پہ نکل پڑتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس علم کے راستے سے اسے جنت کا راستہ عطا فرماتا ہے، جنت کا راستہ۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ ملائکہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب اس کو کیٹیگرائز کیا گیا، میں اس پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک گیا، لیکن علم ہر صورت میں علم نافع ہے، بینیفیشل نالج ہے، اور کوئی علم بے سود نہیں ہوتا۔
इसी तरह फरमाया वइन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहु मन फिस समावाति वल अर्दी हत्ता अल हितान फिल माई। एक इल्म वाले के लिए, आलिम के लिए, आप कह सकते हैं आलिम दीन, चूंकि बेस्ट नॉलेज कुरान और हदीस का नॉलेज है, इल्म नाफे दिल के इल्म को कहा गया, क़ुलूब की इस्लाह के इल्म को कहा गया। सहाबा शरीफ में अगर ये बात हम ना करें कि बातन और जाहिर को साथ मिला के इल्म बातन, इल्म जाहिर, द आउटर नॉलेज और इनर नॉलेज दोनों के लेके साथ चलने से इसे इल्म नाफे करार दिया गया। ये बहुत फैज़ावर इल्म है, इल्म नाफे, बेनिफिशियल नॉलेज, जिसकी और भी हदीस पाक में और मकामात पर भी इसकी वजाहत भी की गई और इसकी तहसीन की गई। आका फरमाते हैं इल्म वाले के लिए जमीन और आसमान में अल्लाह की मखलूकात उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं, हत्ता के पानी के अंदर, समंदरों के अंदर मछलियां भी उसके हक में दुआए मगफिरत करती हैं। व फद्लुल आलिम अला आबिदी का फद्लिल कमर अला सारिल कवाकिब। आका फरमाते हैं इल्म और नॉलेज और विजडम और विजन वाले का जो शरफ है बगैर इल्म वाले पे वैसे है जिस तरह चांद बाकी सारे सितारों पर एक शरफ रखता है और उस पर अजमत रखता है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा फिर अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम यूरिसु दीनारन वला दिरहमन, अंबिया ने दिरहम और दिनार नहीं छोड़े, क्या छोड़ा? इन्नमा वरसुल इल्मा, उन्होंने इल्म विरासत में छोड़ा। इल्म विरासत, ये विरसा होता है। मैं मुबालगा ही नहीं करता, मैं बनावट की बात ही नहीं करता। उस्मान अतीक साहब को आप सुन रहे थे, ये विरासत होती है जो मुंतकिल होती है, इसमें विजन होता है, विजडम, नॉलेज, इल्म, फहम, इदराक, ये विरसा असल होता है। ये विरसा सालिहीन का है, सिद्दीकीन का है, शुहदा का है, अंबिया का है, मुकर्रबीन बारगाह का है और रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसने ये विरसा पकड़ लिया, आका फरमाते हैं फमन अखज़ भी, जिसने ये विरसा पकड़ लिया, इल्म वाला अखज़ बिहज़्ज़ि वाफिरिन, उसने बहुत सारा हिस्सा हासिल कर लिया, उसने कौनैन की दौलत हासिल कर ली, बहुत सी अजमत हासिल कर ली। तो ये मेरा नुकता था इसलिए ताकि मैं को दीन का मैसेज भी यहाँ बजाय इसके कि मैं लेफ्ट राइट हो जाऊँ, मैं ये पैगाम देना चाह रहा था ताकि इसमें एक इंस्पायरेशन है, इस पैगाम है, इसको हम अखज़ करें। और मैं इसको, इस नुक्ते को कंक्लूड करूँगा कि इल्म जैसा मैंने कहा हमेशा मुफीद है। ठीक है, दीन का इल्म होना चाहिए, हमेशा बच्चों को सीखना चाहिए, कुरान पाक की तालीम मारेदारों में दी जाती है, वो अच्छी तालीम हासिल करें, अमल करें। लेकिन उलमा ने लिखा ऐसा कोई भी इल्म जिसके बाद आप कसब करके रिज़्क़ हलाल कमा सकें, अपने फैमिली को चला सकें, सपोर्ट कर सकें, वो सारा इल्म नाफे है, बेनिफिशियल नॉलेज है। और इल्म नाफे को सदका जारिया करार दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो तीन बातें जो फरमाई, जब बंदा चला जाता है दुनिया से, उसके बाद जो बात जो तेरे सदका जारिया उसका फैज़ जारी रहता है, उसमें एक इल्म भी है जो चश्मा फैज़ आपने यहाँ शुहदा के नाम पे जारी किया। मेरा पहला नुक्ता ये खत्म हुआ। दूसरी बात, मैं शहीदों की अजमत को सलाम पेश करूंगा। हम सब काबिल खान शहीद, शुहदाए तहरीक आज़ादी कश्मीर, शुहदाए अफवाज पाकिस्तान, शुहदाए तहरीक पाकिस्तान, शुहदाए ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, अफवाज पाकिस्तान के शहीदों ने जो कुर्बानियां दी इस खित्ते में, फिर मैं कहूंगा कि मुजाहिद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह के रुफ़का जो इस खित्ते को लिबरेट करने के लिए, आज़ादी के लिए उन कुर्बानी दी, तो शहीदों को सलाम अक़ीदत पेश करना हमारी बातनी और ईमानी ज़रूरत है। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। मकबूजा कश्मीर में आप देखें, हमारे शुहदा ने, हमारी बेटियों ने, माओं ने, बहनों ने, जवानों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। और जिस वक्त से जिंदान लीडरशिप हमारी बिहाइंड द बार, उनकी कुर्बानियाँ, उसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। हम इस आज़ादी के सफर में उनके साथ शरीक हैं, उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके शाना बशाना हैं। और वक्त इंशाअल्लाह आएगा जब आज़ादी का सवेरा तुलू होगा। और ऑफ कोर्स जिस तरह उस्मान तीक साहब ने यासीन मलिक साहब की बात की है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुजाहदा है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इन कुर्बानियों को हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। और जो भारतीय मज़मू मज़ाहिम है उसके, और मोदी की जो आईनी दहशतगर्दी है, उस दहशतगर्दी, उस फसाद, उस जुल्म, उस जबर, उस स्टेट टेररिज्म को हम कंडेम करते हैं, मिलके उसकी मजम्मत करते हैं। और अहले कश्मीर को हम यकीन दिलाते हैं कि ये पूरा खित्ता, पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपके साथ खड़ा है। और अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान को फतह याब फरमाए, कौमी सलामती के इदारे जो हमेशा कोशां रहते हैं। और हम भी पैगाम पाकिस्तान के प्रमोशन के लिए नेशनल नैरेटिव है, ऑल द टाइम हम एक्टिव रहते हैं। इंशाअल्लाह उस रोशनी को हमेशा फैलाते रहेंगे। पैगाम पाकिस्तान भी इत्तेहाद का पैगाम है, यूनिटी का पैगाम है, जुर्रत
وحدت کا پیغام ہے، ثبات کا پیغام ہے، اور ہر طرح کے ٹیررزم کو ریجیکٹ کرتا ہے، ایکسٹریمزم کو ریجیکٹ کرتا ہے، افتراء کو، انتشار کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور قوم کو اتحاد اور وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام انشاءاللہ لے کے ہم اس سفر کو جاری و ساری رکھیں گے۔